نکال لے گا, پتہ ہی نہ چلے کسی کو. اسپیکر صاحب, کل تو آئے اسحاق صاحب اور ایک بم گرا کر چلے گئے, تو ان کو وہ رکے بھی نہیں, آپ نے مجھے وقت بھی نہیں دیا. ان کو تو مبارکباد پیش کرنی تھی یہاں آنے پر کہ 4 سال قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں, اور اس کے بعد وہ آئے اور یہاں پر ہمیں بھلے بم ہی گرایا مگر اپنا چہرہ دکھا دیا. تو جناب اسپیکر, ادھر جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو IMF سے معاہدہ ہوا ہے یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو میں نے بھی کوئی تنقید نہیں کرنی تھی. اب ظاہر ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے, حالانکہ گو کہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. تو لیکن میں نے صرف وزیر خزانہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ 15 اور 25 والے کو تو چھوڑیں, مجھے ایک 50,000 والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں. آپ مجھے بجٹ بنا کے دکھا دیں, میں آپ کو اس کو بھی میں آپ کو ووٹ دوں گی اور آئندہ آنے والے آپ کے فیصلوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی. سر یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئیں, آپ جس دکھ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہی نہیں ہیں, اس سے گزرتے ہی نہیں ہیں, اور آپ یہاں پر آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا, اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو سادگی کا درس دیا جا رہا ہے. ان کے ایک ایک لباس اور ان کی اشیاء جو استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتوں کا آپ کو اندازہ ہے؟ ڈیلی ایک فوٹو شوٹ آتا تھا, 15 لاکھ روپے کا کوٹ, 10 لاکھ کا جوتا, 15 لاکھ کا سکارف. یہ ایک پاکستان جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے, وینٹیلیٹر پر ہے, اس کی عوام کو یہ مذاق ایک تصویر ٹویٹر پہ ڈیلی شیئر ہوتی تھی. مجھے صرف ایک 50,000 والے کہ جینے کا حق چھین لیا ہے ان لوگوں سے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹرول کے لیے یہیں پر ہی تھے. میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا رول ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہیں بیٹھی رہے اور اپوزیشن کے وہ بینچ ہو جائے, کیونکہ میرے خیال میں ان بینچز میں, ان چیئرز میں کوئی پرابلم ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا بولتا ہے اور وہاں پر جا کر سمن بکمن امیون بن جاتے ہیں یہ لوگ, ان کی زبان نہیں چلتی. اور یہی جب میں وہاں پر بیٹھ کے حکومت پہ تنقید کرتی تھی تو یہاں پر سب بیٹھے ڈیسک پہ جاتے تھے. آج جب میں یہاں پر کھڑی ہو کے حکومت پہ تنقید کرتی ہوں تو ان سب کو پرابلم ہوتا ہے. تو جناب اسپیکر, انہوں نے تو یہاں تقریر کر دی. اس تقریر کے بعد اگر اتنی ہمت ہے, کل میں ایک گروسری شاپ تک گئی تھی, وہ بھی کوئی F6 نہیں گئی تھی, یہاں کوئی چائنا مارکیٹ کے پیچھے کوئی دکان ہے, وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی تکلیف, ان کی آنکھوں سے ان کا اندازہ لگا لیں. مجھے یہاں پر کل یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور خدا جانے کیا کیا بتا رہے تھے. میں یا آپ اپنے حلقے میں جا کر کسی غریب عوام کو کیا ان کو کرنٹ ڈیفیسٹ بتائیں گے کہ ہماری عیاشیوں سے تم لوگ اس حال تک پہنچے ہو, اب تم ہی لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا, یہ قربانی تم لوگوں کو دینی پڑے گی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ قربانی تو حلال جانور کی جائز ہے, تسمین ہم حلال ہیں, جن کی قربانی نہیں ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ کہ یہاں پر اٹھتے ہی جو بولا تھا, میں آج اس فورم پہ اپنی پارٹی کی طرف سے, مسلم لیگ فنکشنل اور صدر پیر پگارا اور صدر الدین شاہ کی طرف سے میں آپ بلاول صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ سندھ سے مہنگائی مارچ شروع کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں اپنے MKM کے بھائیوں کو, یہ وقت ہے اپنی مہاجر قوم کے ساری گلے دور کرنے کا کہ تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے مہنگائی کے لیے, اور آج بھی اس حکومت کو لات ماری ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف باتیں کریں گے. یہاں پر میری کچھ ممبران سے بات ہوئی ہے, نام نہیں لوں گی میں. ایک سے میں نے کہا کہ کل تم ڈیسک تو نہ بجاتے, سن لی تھی تقریر, کہتا غریب پیدا کیوں ہوتا ہے, غریب کا قصور ہے. ادھر کسی نے مجھے بولا کہ مسلمان کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے, صبر شکر کریں, پوری دنیا میں مہنگائی ہے. میں ٹیم ہارٹنز اور کیا کہتے ہیں PSL کا میچ دیکھنے والے اور کراچی 2 دریا میں کھانے والوں کی بات نہیں کر رہی, میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے 5 بچے ہیں اور ایک بائک ہے, وہ پیٹرول بھروائے گا, دوائی لے گا یا کیا کرے گا. انہوں نے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شہد میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بجٹ بتا دیا. میں ویسے لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے, وہ ریڈنگ ہوتی ہے. جیسے کل پرسوں یہ وزیر خزانہ ساکا صاحب نے آ کے بنا جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جا اور وہ جا دوسرے کے اوپر, اور پیچھے یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے پیچھے ڈیسک پہ جا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا, کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے. میں اس دن نہیں تھی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں مفتی عبدالشکور کو کہ جنہوں نے ایٹ لیسٹ ان 2 وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم لوگوں کو دکھائے.
یہ ایسے نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی نہیں رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے؟ اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کیے تھے؟ آئی پی پیز کے معاہدے تو انہوں نے کیے. اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی تو سیلاب آ گیا. تو جناب اسپیکر مجھے معاف کر دیجئے, جس وقت سیلاب آیا تو اس وقت تو ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے. 75 کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے. اور مزے کی بات ہے, پلیز مطلب میں بہت آرام سے بات کر رہی ہوں, کوئی طنز نہیں کروں گی, کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے. کیا آئین کے آرٹیکل 3 آئی تھنک 27 یا 35 36 آگے, کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے؟ کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر؟ ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر؟ مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکے ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں. اور یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں. کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان, یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی, اب میں کس سے آزادی مانگوں؟ کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر اعظم تھے, نہ وزیر خارجہ تھے, نہ دفاع منسٹر تھے, اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا. اور جو مودی کی کہانی سنا رہے تھے, مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے, میں تو اس وقت آئی تھی, میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں. ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹیکسیز کی بات کریں, جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے, مشروبات پر. ارے میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں تاکہ ریونیو بھی ملے پاکستان کو. میٹھے مشروبات, غریب روزہ رکھ کے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے روح افزا پینے کی یا وہ کر کے, اور انہوں نے کہا باقی چیزوں پہ ٹیکس نہیں لگا. مرغی گوشت مہنگا نہیں ہوا, وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے. جناب اسپیکر, ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھر کول ہے یہ گیم چینجر ہوگا, اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا. وہ کیا گیم چینجر ہوگا؟ نہیں, اس کو حلال کرتے, میٹھا تو غریب پیتے ہیں, آپ لوگوں کو اس کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا چاہیے. تو جناب اسپیکر, یہ سب بیٹھ کے اس کے مسئلے کو, جناب اسپیکر یہ ایسی بات کرتے ہیں یہاں پر. اب میں سائرہ بانو نام ہے, ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں. ان سب کی آواز کے ساتھ ان کو ان کا کورم یاد دلاؤں گی. جو یہاں پر 5 دن لگاتار آپ کرو تو حلال, فرق نہیں پڑتا نا, دل دکھا ہوا ہو تو تب نا. میں آپ کو اپنا شہداد پور میں 2 ہفتے پہلے, 1 ہفتے میں 4 خودکشی ہوئی ہے. اور میں اس ایوان کے سامنے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ ویل آف ہیں, بٹ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں. میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسج کیا اور اس نے بولا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں. اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے, میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے نہیں ہے, میں ان کی میں بات کر رہی ہوں. جناب اسپیکر, کل میں گئی تھی, وہ جس بندے نے 4 ٹماٹر اور 4 آلو لے کر 400 اس کے پاس نہیں تھے, اس نے پرس نکالا, میں شرم سے گڑ کے مر گئی. 272 لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ V8 اور بڑی بڑی لینڈ کروزر کو 500 لیٹر پیٹرول دینا. غریب کو آپ نہیں وہ کریں. دوائیاں تو وہ دوائی نہیں ملتی, سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا. میں پلیز آپ مار دیں, آپ پلیز مار دیں. یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو, اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چوٹ کی تو. Honorable Speaker, مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ان لوگوں سے, ان کے بھوسا بھرا ہوا دماغ میں. Honorable Member, آپ مجھے ایڈریس کریں. اور نہیں سر, یہ ایسے بولتی کوئی کام ہے نہیں, پارٹی میں کوئی پوچھتا ہے نہیں, اور یہاں پر آ کے صرف یہ 4 الفاظ بول کے اور اس کو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم نے بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا. مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ آپ جاری رکھیں. تو آپ مجھے بتائیں, اشرافیہ تو چلی جائے گی یہاں سے, تو ہم بدماشیہ کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے ہیں, یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزت نیلام ہو. ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا, بچے تو بکتے تھے, عزتیں بھی نیلام ہوتی تھی. آئی ایم سوری, بھلے آپ ایکسپینس کر دیجئے گا الفاظ, پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھے, اب کھلے عام ہوں گی. اور میں عزت نہیں بولوں گی, جسم فروشی بولوں گی, کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے, پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں. سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بک رہی ہوتی.
تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے 5 سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا 10 سال تک برداشت کر لو تو پھر بھی تسلی ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے. سر آپ نے تو بچوں سے جینے کا حق چھین لیا ان لوگوں نے. 20,000 والا کیا کرے گا؟ اور انصاف کی آپ بات کرتے, میں تو عدالتوں والی انصاف یا اس چیز کی ابھی وہاں تک تو میں گئی نہیں. آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں, یعنی کہ میری اگر آمدن 10 لاکھ روپے مہینہ آتا ہے, میں بھی وہی مرغی خرید رہی ہوں 800 روپے کلو, اور میرا ڈرائیور بچل جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے وہ بھی 800 خرید رہا ہے. وہ دودھ 200 روپے کلو میں بھی لے رہی ہوں, 200 کلو وہ بھی لے رہے ہیں. میں گھر میں اب گروسری نہیں لاتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بھرے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے. 2-2 کلو کی چیز منگوا لیتی ہوں کہ جاؤ بیٹا سامنے سے لے کر آ جاؤ. تو آپ مجھے بتائیں, مطلب تھوڑا سا جینے کا حق دے دے. خدا پاک کو جا کے جواب دینا. یہاں پر آپ آیتیں پڑھاتے ہیں, آیتیں پردہ کر چکی ہیں, آیتیں پردہ کر چکی ہیں. ابھی یہ کہتے ہیں وہ نا یہ ان کو شرم نہیں آتی, رات کے اندھیرے میں پیٹرول کا پمپ گراتے ہیں, تو وہ بھی ضرور رات کے اندھیرے میں پیٹرول کا پمپ گراتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, چشمہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, شاید میں رات کو روئی ہوں, اللہ پاک نے میری دعا سن لی. پتہ چلا وہ پچھلے تھے میسیجز نا جب وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے. اب سب کچھ جائز ہے, سب کچھ حلال ہے. یہاں پر بہت ترکی ہمارے بھائی ہیں, اور شکر الحمدللہ شام کا نام بھی لیا, کیونکہ پہلے 1 ہفتہ تو اس بیچارے کا نام ہی نہیں تھا. پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے ڈالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا. وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا, اور وہ ریاست ماں جیسی ہے, ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں. ان کے لیے وہ کھڑے ہیں. دبی ہوئی عوام کے لیے ہم اظہار یکجہتی کے لیے بے چین ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو مری ہوئی فاقوں سے عوام ہے اس کے لیے کوئی دل میں درد نہیں ہے. تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہوئے, انہوں نے ابھی بولا کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے. 1,80,000 سے کیا تو, لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ, یہ جو گاڑیاں, یہ فیول کارڈ, ان کی تام جھام, ان سب پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. دیکھو خدا کا خوف کر لے, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے. میں کس کو اشاریہ سناؤں گی کہ 13 پوائنٹ یہ ہوا, موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے, وہ ٹرانسپیرنسی نے یہ بولا وہ بولا. ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے, سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے, سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے, لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں. تو یہ یہاں پر پلیز, مطلب اب تقریباً سال ہونے والا ہے, آپ بھی کہتے رہے, لیکن یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی. میں کچھ لوگوں کا, آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی, آپ یقین نہیں کریں, مجھے اس آڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. سب جائیں بھاڑ میں, لوگ عوام مر رہی ہے, آپ اس کو دیکھیے. میرے پاس تو کوئی ظاہر ہے وہ اتنے نہ اشاریے ہیں, نہ میں نے معاشیات اتنی پڑھی ہوئی ہے. کالج نہیں تھا, وہ ایسے ہی وہ کالج تھا, سائنس کالج نہیں تھا, آرٹس کالج تھا, سمجھ بھی نہیں آتی تھی. معاشیات ایگزام تھا, 30 نمبر تھے, 3 گریس مارک ملے تھے, 33 نمبر ہیں معاشیات کے. اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان معاشی جانور ہے. لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں, گھریلو عورت ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب آئی ایم سوری, یہ سب بکواس ہے یہ جو بتا رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا, اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا. جس وقت کھانا بنانے یا کچن میں کھڑے نا, اس وقت آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے. شکریہ.